اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہر دور میں لوگ فتنہ فساد پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ وہ کسی نہ کسی چیز کو تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اس پر خبروں کے تومار بنا دیتے ہیں، ایک تماشا بنا دیتے ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، سادہ لوگ اس انبار میں سے صحیح چیز کو تلاش نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت شور شرابہ ہے، اس میں حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں بہت سی بحثیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی دور کی کوڑیاں لے کر آتے ہیں، اور کوئی اپنے بوجھ کی وجہ سے ان کو کہتا ہے کہ وہ ایماندار نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، کوئی ان کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شور مچا رہتا ہے اور ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کیا سمجھیں اور اصل بات کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی بات کی اصل کو جاننے کے لیے قرآن شریف ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میں نے اس میں کوئی تار و خشک باقی نہیں چھوڑی، ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں بیان کی ہیں، کچھ چیزوں کو اشارات میں بیان کیا ہے، کچھ تفہیم کے ذریعے سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن شریف نے اس معاملے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کو بھی ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح انداز میں اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین صاحب ایمان تھے اور انہوں میں کوئی کسی قسم کی شرک کی بو نہیں پائی جاتی تھی۔ آیت مبارکہ یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اب ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، رب اجعل، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، بنا دے هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا، وَاجْنُبْنِی، مجھے بھی بچا، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو بھی بچا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ وہ بتوں کی پوجا کرے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ بالکل صریح ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چل کے آتی ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتج ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا، تو کیا اب سوال یہ رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے واضح ثبوت قرآن شریف میں موجود ہیں، اور بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ جب حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو پھر ایمان کے بارے میں کیا بات رہ جاتی ہے، جبکہ ان میں شرک موجود نہیں تھا۔ صاف آیات مبارکہ بتا رہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نسب میں
کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے۔ اب وہ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ رحمہ کا آخری وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ ان میں جن شخصیت کا 4 لوگوں کا نام آتا ہے ان کی عمریں اس وقت کسی کی عمر 2 سال تھی، کسی کی عمر 7 سال تھی، اور کوئی اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ معیار ہے اس حدیث کا جس سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمارے تاریخ میں بہت کچھ کاٹ مل چکا ہے۔ علماء کرام نے، محدثین حضرات نے، مفسرین حضرات نے بہت کوشش کی اس کو الگ کرنے کی، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن جو فساد ڈالنے والے ہوتے ہیں انہیں صرف ایک چیز چاہیے، کہیں اس بات کا ذکر مل جائے وہ اس کو لے کر چل پڑتے ہیں اور شور شرابہ ڈال دیتے ہیں۔ معزز ناظرین السامعین، ایمان بہت لطیف معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہر فرد کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا ایمان دوسروں کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء، شہنشاہ دین و دنیا، ان کے والدین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے یا ان میں کسی قسم کی کمی پیشی تھی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، ایک دفعہ میں پھر آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ خود بھی پڑھیے، اس پر غور و فکر بھی کیجیے تو کیا بات آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی اپنے رب سے درخواست کی، رب اجعل، اے رب بنا دے، ھذا البلد، اس شہر کو، امن والا، وجنبنی و بنیہ، مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ معزز ناظرین السامعین، ایمان بہت نازک معاملہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر شخص کا اپنا ذاتی فعل ہے اور اس کی ضروری ہے۔ اگر ایمان میں کمی واقع ہو گئی تو پھر بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان پر قائم رکھے اور آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔